ख्वाजा نے کو پھر پیر و مرشد کی ایسی خدمت کی کہ 20 سال تک، ایک اس میں آیا ہے کہ 25 سال تک میرے خواجہ اپنے پیر و مرشد کا بسترا، انگیٹھی سب اپنے سر پر اٹھا کے گھومتے تھے۔ پیر و مرشد آگے آگے چلتے، زندگی میں آپ کے آگے قدم نہیں رکھا، یہ ادب تھا، ہمیشہ پیچھے رہے، ہمیشہ پیچھے رہے، آپ کے قدم کے پیچھے اپنا قدم کے آگے کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ 20 سال آپ کے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ ایک مرتبہ پیر و مرشد حج کو گئے، اپنے مرید کو بھی لے گئے، اور اپنے مرید کے بارے میں انہوں نے تو فارسی میں کہا، میں آپ کو اردو میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ معین الدین اللہ کا دوست ہے، اور ہر پیر کو اپنی پیری پہ ناز ہوتا ہے، مجھے اپنے مرید پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا غضب کا مقام ہے میرے خواجہ کا۔ پھر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے سفر میں گئے، تو جب طواف ہوا، حج ہوا، عرفات کی حاضری ہوئی، اور اس کے بعد حتیم میں پہنچ کر، جو کعبۃ اللہ کا گول دیوار بنی نا، اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم میں حضرت عثمان ہارونی نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اے اللہ، میں نے معین الدین تجھ کو سونپا، اے اللہ، ہم نے اپنا معین الدین تجھ کو سونپا۔ حاتم غبی سے آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی پیر و مرشد کے ساتھ۔ پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ جب پہنچے نا، تو پیر و مرشد نے کہا، معین الدین، رسول اللہ کو سلام عرض کیجئے۔ آپ نے کہا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو مواز شریف سے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام عرض ہونے کے بعد آواز، سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے، سلام آیا پیام آیا۔ یہ اللہ والوں کو آتا ہے، سلام آیا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کے کہاں پہنچے؟ پھر نشاپور ہوتے ہوئے پھر آپ کو پیر و مرشد کہیں چلے گئے، اور یہ اپنے آپ کو کہیں جانے کا حکم دیا، وہاں رہے۔ تھوڑے دنوں بعد پھر حج کا ارادہ کیا، اور حج کا ارادہ کر کے پھر آپ اب تنہا گئے تھے حج کرنے، تنہا گئے حج کرنے، حج کیا، اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھٹنوں پہ اپنے سر کو رکھ لیا تھا اور مراقبہ کر رہے تھے۔ تو اچانک جو مواز شریف کے جو جنت کی کیاری ہے نا، اس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہاں کے جو خادم ہیں، وہ خادموں کو آواز آئی، معین الدین کو حاضر کرو، معین الدین کو حاضر کرو، معین الدین حاضر ہو۔ خادموں کو اندر سے آواز آئی تھی حضور پاک کی، معین الدین حاضر ہو۔ تو اس وقت میں، وہ تو مسجد نبوی ہے، لاکھوں لوگ وہاں ہوتے ہیں، اسی وقت جتنے اس وقت میں کئی معین الدین وہاں پر تھے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی رسول پاک کے روزے مبارک سے، معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ سبحان اللہ۔ جیسی یہ بات آپ مراقبے میں آپ نے سنی، تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، وجد آ گیا، مجھ کو اللہ کے حبیب نے پکارا ہے، میرا نام لیا ہے، معین الدین چشتی حاضر ہو۔ معین الدین چشتی جیسی پہنچے کہ میں ہوں معین الدین چشتی، چشت سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا 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 سما ہوگا۔ پھر حضور پاک کے خادموں نے، مسجد نبوی کے خادموں نے آپ کو اندر بھیج دیا، اور اندر بھیجا جہاں روزے اقدس ہے، روزے مبارک ہے، وہاں پر بھیجا، اندر اکیلے گئے، اور اندر کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت اپنی اصلی حیاتی زندگی کے، اپنی اصلی حالت میں آپ کے روبرو تھے۔ میرے خواجہ نے روبرو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا،
وہاں دیدار ہونے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا، اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت سلطانیت عطا کی، بادشاہت عطا کی، اس لیے ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ ہمارے راجہ بادشاہ مہاراجہ تو میرے خواجہ ہے، وہ دیکھ لیں گے، وہ سنبھال لیں گے، کیا ہے۔ اور ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، یہ تو زندگی آئی ہے، پیدا ہوئے، مرنا ہے، زندگی جائے گی، جانے کی چیز ہے، آخرت بن جائے، اس پہ بھروسہ رکھو۔ اب میرے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آقا کا حکم ہوا، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا، ہندوستان کی بادشاہی سلطانی عطا کر دی، جاؤ وہاں پر جا کے دین کے جھنڈے گاڑو۔ میرے خواجہ کو پھر پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پورا نقشہ دکھایا، کہا آنکھ بند کرو، تمہارا جو مرکز ہے نا دین کا، اس کو ہم پورا دکھا دیتے ہیں، ہندوستان میں کہاں جانا ہے۔ اور پھر ہندوستان میں میرے خواجہ کئی ولیوں سے ملتے ہوئے، پھر آپ کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایسے ایسے آپ پورا سمرقند اور بخارا پھر چھوڑ کے پھر عراق، ایران، افغانستان، اور پھر پاک پٹنم ہوتے ہوئے آپ داتا گنج علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچے، وہاں سے پھر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان میں جب اجمیر شریف آئے، کہتے ہیں لاکھوں لوگ صرف آپ کا دیدار کر کے مشرف اسلام ہوئے، صرف آپ کے دیدار سے۔ اور پھر اس کے بعد بھی معلوم تھا کہ وہاں پہ تو جے پال جادوگر بھی تھا اور پرتھوی راج وہاں کا بادشاہ تھا، اور پھر جب ان لوگوں سے بڑی وہ ہوئی، آخر وہ سب کے سب قدموں میں گر گئے اور وہ خواجہ کے دیوانے بن گئے۔ وہاں پہ اتنی تکلیفیں آئی، پہلے تو اونٹ بٹھانے کی جگہ کا ابھی ہم نے بتایا، اس کے بعد وہ ایک انا ساگر جھیل ہے جو بڑی ٹھاٹے مارتی ہے، ابھی بھی انا ساگر دیکھنے لائق ہے۔ میرے خواجہ کی انا ساگر جو جھیل ہے نا، ابھی لگتا ہے پر وہیں رہ جانا، اتنی خوبصورت وہ جھیل ہے۔ میرے خواجہ، ہم تو اسلام والے ہیں، ہمیں تو بنا وضو کے چارہ ہی نہیں ہے، غسل وضو، لوگ بولتے مسلمان گندے ہوتے، مسلمان جیسے پاک کوئی نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو ایک قطرہ پیشاب لگ جائے نا تو آقا نے فرمایا کہ جہنم کا عذاب سے جلایا جائے گا، پیشاب کو دیکھ کے کرو کہ کہیں چھینٹا نہ اڑ جائے، اور پیشاب میں پانی لینا ہے، طہارت کرنا ہے، اور غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ہے، وضو کی ضرورت تو وضو کرنا ہے، 5 ٹائم وضو کر کے اللہ کی نماز ادا کرنا ہے۔ تو پانی کی تو بہت زیادہ ضرورت، اور وہ انا ساگر جو جھیل تھی نا، وہاں پہ بھی کیا کیا ان لوگوں نے کہ یہ درویش آئے ہیں تو اب یہ درویشوں کو پانی مت پینے دو، جیسے آپ کے جد امجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی تھی نا، میرے خواجہ کے ساتھ بھی ہوئی یہاں پہ۔ میرے خواجہ کے لیے انا ساگر میں پہرے لگا دیے گئے، کیا یہاں نہیں آؤں گے، یہاں غسل نہیں کرو گے، یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، یہاں پہ بالکل آنا نہیں ہے۔ اب کیا تھا، میرے خواجہ نے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ خانقاہ بنائی، وہاں پہ عبادت میں تھے، اپنے ایک مرید کو بھیجا، جیسے میرے آپ تو آل رسول ہے نا، رسول اللہ نے کہا تھا نا، پچھلے بار ہم نے بتایا تھا کہ جا اے عربی، تو جا درخت کو بلا کے لے کر آ، تو جانا۔ آپ خود نہیں گئے انا ساگر پہ، آپ نے ایک کاسا، ایک مشک، ایک کاسا ہی تھا وہ، ایک لوٹا، اور اس کو اپنے ایک مرید کو کہا جا، اور جا کر انا ساگر پہ یہ لوٹا رکھنا، لوٹا لگانا اور کہنا اے پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں، اے پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سارا کے سارا انا ساگر کی جھیل اتنی بڑی، سارا کے سارا انا ساگر اس مشک میں آ گیا۔ یہ میرے خواجہ کا کرشمہ ہے، ایک کاسے میں سارا انا ساگر سما لیا۔ اور میرے آقا کا کرشمہ یاد ہے نا، معجزہ، 1500 سے زیادہ لوگ تھے اور پانی نہیں تھا، نہ وضو کو، نہ غسل کو، نہ پینے کو، تھوڑے سے پانی میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈبا دی۔ انگلیاں کیا تھی، پنجاب کی نہریں تھی، 5 ندیاں بہ رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تو 1500 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو سب اچھے سے پیتے بھی، غسل بھی کرتے، وضو بھی کرتے اور جمع بھی کر لیتے۔
اتنا پانی میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا تھا. پھر یہ خواجہ تو اہل رسول بھی ہے، عطا رسول بھی ہے، نائب رسول بھی ہے، رسول اللہ کے حکم سے انڈیا ہے. آپ کو کیا تھا، ایک مشق کے اندر، ایک کاسے کے اندر پورا کا پورا انا ساگر آ گیا. اب پریشان ہو گئے. اللہ اکبر، اب ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ انا ساگر تو سوکھ گیا پورا. تو پھر آئے، اذان ہو رہی ہے. مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پورا انا ساگر جب اس میں آ گیا تو پھر وہاں کے وہ پرتھوی راج اور وہ کے جتنے وہ تھے وہ سینک، وہ پھر حضور میرے خواجہ کے پاس آئے استا پستا کے، اور پھر کہا کہ معافی چاہتے ہیں. تو پھر جب معافی ہوئی تو پھر وہی پورا کاسا انا ساگر میں پلٹ دیا تو انا ساگر پھر ٹھاٹے مارنے لگا. سبحان اللہ. تو یہ ایسے سے اللہ تعالیٰ کرشمے اس لیے دیتا ہے، معجزے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کو اور اللہ والوں کو سمجھو. یہ اللہ والے ہیں، کرنے والا تو صرف اللہ ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا نا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. تو یہ والی چیزیں ہیں. تو اب ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے خواجہ نجیب الطرفین سید ہے، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، میرے غوث پاک بھی حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. جب میرے خواجہ سے یہ کرشمہ صادر ہوا کہ پورا انا ساگر ایک مشق میں آ گیا، تو خواجہ کے جد امجد امام حسین اور شہدائے کربلا والے، وہ ان کے لیے فرات تو نزدیک ہی بہہ رہا تھا. یزید نے پہرے لگائے تھے. کیا فرات پورا کے پورا بہہ کے خیموں میں نہیں آ جاتا؟ اور فرات کی کیا ضرورت تھی، چھماچھم بارش ہو جاتی. کیوں ننھے علی اصغر کو پیاسا شہید ہونا پڑتا؟ تو بات یہ دنیا نا دارالامتحان ہے. رہتا ہے نہ چین سے پھرتا ہے در بدر، رہتا ہے نہ چین سے پھرتا ہے در بدر. پانی میرے حسین کا پیاسا ہے آج تک. پانی کو ادھر ڈالو ادھر ادھر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہے میرے حسین نے پانی پینا ہی نہیں چاہا. کیوں؟ کہ ہم جیسے جو ہے نا مستی کے باجے بجا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں. حضور پاک نے ایک دسترخوان پہ دو سالن نہیں کھائے. فاروق اعظم نے ایک دسترخوان میں 2 سالن نہیں کھائے. آج ہم ان کا صدقہ ایک سے ایک نعمتیں ہمارے ٹیبل پہ بھی دسترخوانوں پہ ہوتی ہے. پھر بھی ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم بس اپنی مستی میں جی رہے ہیں. ہم کو دکھانا تھا اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے، اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے. اور اذان ہوئی ہے، سر سجدے میں کٹا دیا ہے میرے حسین. یہ دکھانا تھا، ورنہ آپ کے غلام، آپ کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں میں سے میرے خواجہ کے ایک مرید کے جانے سے مشق میں پورا انا ساگر آ گیا. تو کربلا میں کیا، کربلا والوں کو پیاسا شہید ہونا پڑتا ہے. لیکن پینا چاہا نہیں. ہمارے لیے ایک درس، ہمارے لیے ایک لیسن دینا تھا کہ جب جان پہ آ جائے نا، جان دے دینا. ایمان کبھی مت دینا. ایمان بہت مہنگی چیز ہے. ایمان جو ہے نا، بھوکے رہ جانا، پیاسے رہ جانا، مر جانا، ٹکڑے کر دیے جاؤ، ایمان مت چھوڑو. آج تو وقت نہیں نکالنا ہوتا ہے دین کے لیے. وقت، ٹائم نہیں ہے. سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے. لوگ بڑے شان سے بولتے ہیں اللہ. کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا آپ نے، آج کے زمانے میں نا ایمان پہ رہنا بہت مشکل ہے. اچھا، کھا رہا اچھا، پی رہا اچھا، اے سی گاڑیوں میں گھوم رہا، اے سی گھروں میں رہ رہا، ایک سے ایک کولر، پنکھے لگے، دسترخوانوں میں ایک سے ایک نعمتیں ہیں، کبھی فاقے نہیں پڑے، لیکن ایمان پہ رہنا بہت مشکل ہے بھائی. تو حضور پاک سے پوچھو نا، 3 سال تک ایسی وادی میں، ایسی گھاٹی میں، جہاں
پتے اور چمڑے کھا کر، یہاں تک دوا بھی بیماروں کو نصیب نہیں تھی، پانی میسر نہیں تھا، کوئی 1-2 دن نہیں 3 سال میرے حضور پاک نے اس گھاٹی میں گزارے ہیں، تمام صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے گزارے ہیں۔ ان کے لیے دین پہ قائم رہنا بہت مشکل، آسان تھا ایک دم؟ مشکل تو وہ تھی کہ کربلا کے میدان میں اپنوں کے لاشوں کے بیچ امام حسین نے وہ نماز پڑھی اور دکھایا۔ یہ ایمان ہے، یہ بندگی ہے۔ اللہ ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے، اللہ ہمیں خوب توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے اکابرون کی عزت کرنے والے، ان ولیوں بزرگوں کا احترام کرنے والے بنائے۔ ان ولیوں بزرگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ 70,000 میرے آقا نے فرمایا 70,000 وہ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اللہ والے جو ہوں گے نا، وہ اکیلے سے چلے نہیں جائیں گے، بولیں گے نہیں مولا۔ بولے کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے والے جو ہم کو بہت چاہتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، ہم نماز کو کہتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو کہاں ہیں؟ وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ اللہ پاک کو معلوم ہے جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ابھی میرا ولی کیا بولے گا، جھگڑا کرے گا ان کے لیے، حجت کرے گا۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب کتاب میں ان کو تو کہا جنت میں چلے جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں جاتے، حدیث پاک بتا رہی ہوں۔ تو بولے پھر کیوں کھڑے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کیا بولنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو جہنم میں پہنچ گئے تھے اپنے برے عملوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا پورا جسم جلانا آگ سے، چہرہ مت جلنے دینا۔ ولی والے ہیں، ولی کے چاہنے والے ہیں، چہرے کو رہنے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا جاؤ، تم میرے ولی ہو دوست، تو تمہاری بات رد نہیں کی جائے گی۔ ولی بھی شفاعت کرائے گی، حاجی بھی شفاعت کرائے گی، بشرط کہ ولی ہو، حاجی صحیح حاجی ہو، اور حضور پاک کی شفاعت کے تو ہم سب منتظر ہیں، ہم سب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، 1 دینار کے برابر اگر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نکال کے اپنے پیاروں کو لے کر آ جاؤ۔ ڈھونڈیں گے 1 دینار والے، تو اتنا ایمان، 1 دینار کے برابر ایمان۔ پھر بولیں گے اللہ اور کچھ نہیں ہے، اور بہت سے رہ گئے۔ اچھا ایسا کرو آدھا دینار کے برابر لے کر آؤ، آدھا دینار کے برابر بھی کسی میں ہوگا نا، ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو چہرہ اللہ تعالیٰ ان کے نہیں جلنے دے گا پہلے، جب تک کہ ولی آ کے ڈھونڈ نہ لے اپنے اپنے والوں کو، تو وہ آ کے ڈھونڈیں گے، وہ پہچانیں گے تبھی تو لائیں گے نا۔ اور حدیث پاک کیا ہے معلوم؟ کہ جب قبرستان جاتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں نا، تو تمام قبر والے اپنی قبروں سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کا یہ لوگ بولتے مر گئے مٹی ہو گئے، پھر جواب کیوں دے رہے بھائی؟ اور سلامتی کی دعا مردوں کو کیوں دی جا رہی بھائی؟ بولتے نا السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والوں تم پہ سلامتی ہو، دی جا رہی نا۔ اور حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دفن کر کے وہاں سے لوٹتے ہو تو میت ان کے جوتوں کی آواز تک سنتی ہے، سلام کرو تو ان کو پہچان کے جواب دیتے ہیں، پہچانتے ہیں قبر والے کون آیا میرے قبر پہ۔ اب یہاں پہ اگر مزار شریف کے اوپر آپ جاؤں گے نہیں تو وہ کہاں سے پہچانیں گے آپ کو؟ اس لیے کبھی کوئی بزرگ سے 25 سال بعد 20 سال بعد ملاقات ہوتی ہے نا، میں چھوٹی تھی آپ سے تب ملاقات ہوئی تھی، ہاں خال جان آپ کیسی ہو؟ تو وہ کیا کہتی؟ بیٹا ملتے جلتے رہا کرو، اتنے دن کے بعد ملوں گے تو کہاں پہچانے گا انسان؟ تو ویسے بزرگوں کے آستانے پہ جو جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کے آستانے پہ عورتوں سے مؤدبانہ گزارش ہے پورے 16 سنگار کر کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے بزرگوں کے آستانے پہ عرس منانے کے لیے نہ جائے، ڈی جے میں نہ تھرے کے، ڈی جے میں نہ جائے، مذہب اہل سنت والے ہو، اور یہ نیت سے نہیں کہ ہم بالکل وہاں پہ بزرگوں کے آستانے پہ کیوں جا رہے۔ یہ سمجھو کہ جس طریقے سے غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کے لیے جاتے نا، ہم اپنا علاج کرنے جا رہے ہیں، فجر کے وقت میں جائے جب رش نہ ہو، اور ایسے وقت میں جب، اور باپ پردہ اور بنا محرم کے نہ جائے، پردے کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ جائے تو جا سکتے ہیں، اور ادب کے ساتھ جائے، پورا ڈھک کر جائے تو پھر ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سلطان مشائخ سرکار
معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کرے، ہم سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اور غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم سب پہ غریب نوازیاں ہو جائے، کرم ہو جائے، رحمتوں کی بارش ہو جائے. اللہ تعالیٰ خواجہ کے وسیلے سے مانگی دعائیں ہماری قبول کر لے اور ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہمارے بچوں کو شاد آباد رکھے. آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.